بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اوور اینڈ آل حسب توقع دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ سر پر چڑھا ہیڈ فون اتار کر اس نے ٹرانسمیٹر ہک سے لٹکایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کے پیچھے کھڑا ہوا کاؤنٹر مین خاموش تھا۔ سنو، میری بات غور سے سنو۔ تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے اور تم کیفے سے میرے ساتھ چلو گے، اور جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دو گے۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسے حکم دیا۔ میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، کاؤنٹر مین نے ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور عمران اطمینان سے سر ہلاتا ہوا واپس کیفے کی طرف مڑ گیا۔ کاؤنٹر مین اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ دونوں کیفے کے حال میں داخل ہوئے تو اچانک عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے دروازے سے دو غیر ملکی اندر داخل ہو رہے تھے۔ عمران اور کاؤنٹر مین کو اس خصوصی دروازے سے نکلتے وہ دیکھ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا، ان دونوں نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکال لیے۔ ہینڈز اپ، انہوں نے چیخ کر عمران سے کہا۔ عمران نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ کون ہو تم، اور تہہ خانے میں کیوں گئے تھے؟ ایک غیر ملکی نے چیخ کر پوچھا۔ میں میونسپل کارپوریشن کا تھانہ انسپکٹر ہوں، کیفے کا تہہ خانہ چیک کرنے گیا تھا، عمران نے اطمینان سے جواب دیا۔ عمران کے جواب سے ایک دو لمحے کے لیے ان کے چہروں پر سراسیمگی سی پھیل گئی۔ شٹ اپ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد ان میں سے ایک بولا، تم بتاؤ جیگر، یہ تمہارے ساتھ تہہ خانے میں کیا کرنے گیا تھا؟ اب انہوں نے کاؤنٹر مین، جس کا نام جیگر تھا، سے سوال کیا۔ جناب، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ کاؤنٹر مین ابھی تک ٹرانس میں تھا، اس لیے اس نے وہی حملہ دہرا دیا۔ کیا بکواس ہے، ایک غیر ملکی نے جھنجھلا کر کہا۔ اسے گرفتار کر لو۔ اس نے ارد گرد کھڑے بیروں کو حکم دیا، اور اس کا حکم ملتے ہی سب بیرے مل کر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ عمران کے قریب آئے، عمران اچانک برق کی طرح لہرایا، اور دوسرے لمحے قریب کھڑا ایک بیرا اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا سامنے کھڑے ہوئے غیر ملکیوں سے جا ٹکرایا۔ ایک غیر ملکی تو اس کے دھکے سے دوسری طرف الٹ گیا، مگر دوسرا اپنا پہلو بچا گیا۔ اس نے پہلو کاٹتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ گو اس نے نشانہ عمران کا لیا تھا، مگر عمران اس کی زد میں کہاں آتا تھا۔ وہ تیزی سے ایک سائیڈ میں ہو گیا، اور گولی اس کے بجائے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے کاؤنٹر مین کے سینے میں گھستی چلی گئی، اور کاؤنٹر مین ایک خوفناک چیخ مارتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ حال میں سراسیمگی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عمران نے ایک زوردار جمپ لگایا، اور وہ اٹھتے ہوئے غیر ملکیوں کے سر سے ہوتا ہوا دروازے میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ غیر ملکی اور بیرے سنبھلتے یا پوزیشن سمجھتے، عمران نے پھرتی سے دروازے کے دونوں پٹ کھینچ کر بند کر دیے۔ اسی لمحے ایک غیر ملکی نے فائر کر دیا، مگر گولی عمران کے بجائے دروازے میں لگی۔ عمران نے انتہائی تیزی سے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ آرام سے چلتا ہوا اپنی کار تک پہنچا۔ دوسرے لمحے اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی بائی روڈ سے مین روڈ کی طرف مڑ گئی۔ عمران کو بس اتنا افسوس ضرور تھا کہ وہ کاؤنٹر مین کو اپنے ساتھ نہ لے آ سکا، ورنہ وہ اس سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیتا۔ جلد ہی اس کی کار شادمان کالونی کی اس کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں کچھ دیر پہلے سپر فیاض تفتیش میں مصروف تھا، اور جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ اب وہ جگہ خالی تھی، دونوں گاڑیاں اور لاشیں لے جائی جا چکی تھیں۔ عمران نے کار گیٹ کے سامنے روکی، اور پھر اتر کر اس نے گیٹ کے قریب سوراخ میں انگلی ڈال دی۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں کھڑی کی اور پھر اتر کر اندر کمرے میں بڑھ گیا، لیکن کمرے میں گھستے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تہہ خانے کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر جھپٹ کر تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا، اور پھر اس کے بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق A3 کو تہہ خانے میں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر خالی تہہ خانہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ A3 غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ DIA خاصی مستعد اور فعال تنظیم ہے، عمران نے دل ہی دل میں سوچا اور واپس مڑ گیا۔ دراصل اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ فیاض کی وجہ سے چلا گیا تھا، مگر فیاض کے جاتے ہی DIA A3 کو لے اڑی
اور اس طرح عمران کی تمام سکیم چوپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ ویسے اب اسے یقین تھا کہ وہ کیفے بھی تباہ کیا جا چکا ہوگا، اس لیے فی الحال ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے عمران دوبارہ کار میں آ بیٹھا اور پھر اس کی کار جلد ہی کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کی عمارت آدھی رات کے وقت بھی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اس عمارت کے گرد سرچ لائٹوں کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ عمارت کا چپا چپا روشن تھا، اور پھر ملٹری پولیس اور سیکریٹریٹ کا خصوصی حفاظتی عملہ بے حد چوکنا رہتا تھا۔ اس عمارت کے اندر ملک کے خفیہ ترین راز پوشیدہ تھے، اور ان رازوں کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ پہرے داروں کی نظروں سے گزرے بغیر مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ عمارت سے کافی دور ایک خالی مکان کی چھت پر شارپ وائلی اور بلیک کلارک لیٹے ہوئے بغور عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بڑا زبردست حفاظتی انتظام کیا گیا ہے، شارپ وائلی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ ان کا پالا کن سے پڑا ہے، بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ویسے مجھے امید تو ہے کہ ہمارا پلان کامیاب رہے گا، شارپ وائلی نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل کامیاب ہوگا، ہمارا پلان ہی ایسا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلیک کلارک کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ خاموش رہے، ان کی نظریں اب بھی عمارت پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک انہیں شبہ نہیں ہوا، ورنہ ضرور پہرے داروں میں ہلچل پیدا ہو جاتی۔ شارپ وائلی نے دوبارہ سرگوشی کی۔ دیکھتے جاؤ، ان کو شبہ بھی نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام کر جائیں گے۔ بلیک کلارک ضرورت سے زیادہ پر امید تھا۔ اس سے پہلے کہ شارپ وائلی کوئی جواب دیتا، ان کے کانوں میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجی۔ سیٹی کی آواز مکان کے نچلے حصے سے آ رہی تھی، اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ میں چلتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، تم یہاں سے نگرانی کرو، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ کرنا، شارپ وائلی نے بلیک کلارک سے کہا، اور پھر رینگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کلارک نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر شارپ وائلی کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ عمارت پر نظریں جما دیں۔ شارپ وائلی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں اس وقت 10 کے قریب مسلح آدمی کھڑے تھے۔ ہال کے فرش پر ایک کونے میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ شارپ وائلی تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ کافی نیچے بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں تقریباً 5 آدمی موجود تھے۔ تہہ خانے کی ایک دیوار میں کافی بڑا سوراخ بنا ہوا تھا، جو آگے کی طرف چلا گیا تھا۔ کام مکمل ہو گیا؟ شارپ وائلی نے ایک آدمی سے پوچھا۔ یس سر، نقشے کے مطابق سرنگ ٹھیک ریکارڈ روم میں نکلی ہوگی، اس آدمی نے جواب دیا۔ ویری گڈ، کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ شارپ وائلی نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، ان لوگوں نے اپنی طرف سے تو بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ عمارت کی بنیادیں اور نچلی دیواریں سیسے کی بنی ہوئی ہیں، جن میں سرنگ لگانا تقریباً ناممکن ہے، مگر ہماری یہ جدید ترین مشین 04 بنائی ہی اسی خدشے کے پیش نظر گئی ہے۔ اس نے سیسے کی دیوار کو یوں کاٹ دیا جیسے تار صابن کو کاٹتا ہے۔ اس آدمی نے فرش پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چوہا بھیج کر تسلی کر لی گئی ہے؟ شارپ وائلی نے سرنگ کھودنے والی جدید ترین ایٹامک مشین کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے سوچا کہ یہ کام آپ کے سامنے سر انجام دیا جائے تاکہ آپ کی مکمل تسلی ہو جائے۔ اس آدمی نے، جو شاید اس آپریشن کا انچارج تھا، جواب دیا۔ بھیجو، شارپ وائلی نے کہا، اور اس نے پاس کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس آدمی نے تھیلے میں سے ایک موٹا تازہ چوہا نکال کر انچارج کے ہاتھ میں دے دیا۔ چوہے کی کمر میں باقاعدہ بیلٹ بندھی ہوئی تھی، اور اس بیلٹ کے ساتھ ایک نائلون کی باریک رسی تھی۔ انچارج نے بیلٹ سے پکڑ کر چوہے کو سرنگ کے دہانے پر چھوڑ دیا، اور خود رسی کا دوسرا سرا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چوہا، جو اس کے ہاتھ میں تڑپ رہا تھا، آزادی ملتے ہی تیزی سے سرنگ کے اندر دوڑ گیا۔ کافی دیر تک رسی کھسکتی رہی، پھر اس کی رفتار آہستہ ہو گئی، حتیٰ کہ چند لمحوں بعد رسی ختم ہو گئی۔ انچارج نے رسی ختم ہوتے ہی اسے دوبارہ کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ رسی کو تیزی سے کھینچتا چلا گیا۔ سب لوگ بڑے اشتیاق سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شارپ وائلی کی نظریں بھی سرنگ کے دہانے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد رسی کے ساتھ بندھا ہوا چوہا بھی کھنچتا ہوا سرنگ کے باہر آ گیا۔ وہ باریک آواز میں چیں چیں کر رہا تھا، شاید یوں زبردستی کھینچے جانے پر احتجاج کر رہا تھا، مگر اس کے احتجاج کی وہاں کیا پرواہ تھی۔ انچارج اور شارپ وائلی بغور چوہے کے جسم کو ملاحظہ کر رہے تھے۔
یہ دیکھیے شیشے کے ذرات اس کے جسم سے چمٹے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ انچارج نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرنگ واقعی کامیابی سے لگائی گئی ہے۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، شات وائلی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ریوالور کا چیمبر چیک کر کے اس نے ہاتھ میں پینسل ٹارچ اور ایک طرف پڑا ہوا کیمرہ نما آلہ اٹھایا اور سرنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ سرنگ کے اندر وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل ٹارچ روشن تھی، اس کی باریک سی شعاع اسے راستہ دکھانے میں خاصی معاون ثابت ہو رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گیا جہاں شیشے کی دیوار تھی۔ اس میں بنا ہوا سوراخ گو قدرے تنگ تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بڑی احتیاط سے اندر داخل ہو گیا۔ دیوار کراس کرتے ہی وہ ایک کافی بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں جن پر نمبر لگے ہوئے تھے۔ شارپ وائلی نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور پھر پینسل ٹارچ کی روشنی میں اس نے کاغذ پر بنا ہوا نقشہ بغور دیکھا۔ اس نے کاغذ دوبارہ جیب میں رکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے نما آلے کا رخ ایک الماری جس پر نمبر 2 لکھا ہوا تھا کی طرف کر دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس الماری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الماری کے قریب پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نظریں الماری پر گاڑ دیں۔ اسے اتنا تو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں موجود ہر الماری کے گرد حفاظت کے جدید سائنسی انتظامات ضرور کیے گئے ہوں گے۔ ایک لمحے تک سوچنے کے بعد اس نے آلے کے دستے پر لگا ہوا بٹن دھیرے سے دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی آلے کی نال سے سرخ رنگ کی باریک شعاع نکلی اور الماری پر پڑتے ہی ایک جھماکا ہوا جیسے کوئی سرکٹ ٹوٹ گیا ہو۔ شات وائلی دھیرے سے مسکرایا۔ حفاظتی نظام کا سرکٹ اس ایرون شعاع کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ شات وائلی نے آلے کا ایک اور بٹن دبایا اور اس دفعہ سرخ شعاع کے بجائے سبز رنگ کی تیز شعائیں نکلیں اور الماری کے اوپر والے حصے پر پڑنے لگیں۔ تقریباً 1 سیکنڈ بعد الماری کا وہ حصہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ شعاؤں کو آہستہ آہستہ نیچے کرنے لگا اور الماری کا فولادی سینہ ان شعاؤں کی حدت سے پگھلنے لگا۔ اس نے چند لمحوں بعد بٹن آف کیا اور پھر تیزی سے ہاتھ بڑھا کر الماری کے سوراخ کے اندر سے ایک موٹی سی فائل نکال لی۔ یہ سبز رنگ کی کافی موٹی فائل تھی۔ اس نے بڑی بے چینی سے فائل کے اوپر لگی ہوئی سیل توڑی اور پھر فائل نے کھلتے ہی اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ فائل اس ملک اور ایک اور ملک کے درمیان موجود ایک اہم دفاعی معاہدے کے کاغذات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی فائل تھی جس کی بنا پر شات وائلی کا ملک اس ملک کو تگنی کا ناچ نچا دیتا۔ ایک انتہائی خفیہ راز اس کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے فائل کو ایک طرف فرش پر رکھا اور الماری کے اندر موجود دوسری فائلوں کو چیک کرنے لگا، مگر کوئی بھی فائل اس کے کام کی نہ تھی، اور جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ ہنوز نامکمل تھا۔ شات وائلی نے اندر ہاتھ ڈال کر الماری کا لاک پن اوپر کیا اور الماری کے پٹ کھول دیے۔ الماری میں تقریباً 100 کے قریب فائلیں موجود تھیں۔ اس نے ساری فائلیں دیکھ لی تھیں مگر اس کی مطلوبہ فائل اسے ابھی تک نہیں مل سکی تھی اور خالی الماری اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس ناکامی نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور اس نے پینسل ٹارچ کی روشنی میں الماری کی دیواروں کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی بائیں کونے پر ایک چھوٹے سے بٹن پر اس کی ٹارچ سے نکلنے والی روشنی ٹھہر گئی۔ اس نے انگلی سے اس بٹن کو دبایا۔ بٹن دبتے ہی الماری کی پچھلی دیوار ایک طرف سرکتی چلی گئی۔ اب سامنے ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں سرخ رنگ کی ایک فائل نظر آنے لگی۔ اس نے فائل پکڑنے سے پہلے اس کیمرہ نما آلے کا رخ اس فائل کی طرف کیا اور ایک بٹن دبا دیا۔ سرخ رنگ کی شعاع تیزی سے اس فائل پر پڑی اور ایک جھماکا ہوا۔ اس نے آلے کا بٹن بند کر کے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ اس کی احتیاط کی عادت کام کر گئی تھی، ورنہ وہ جیسے ہی فائل کو ہاتھ لگاتا خطرے کے الارم بج اٹھتے اور سارا مشن ہی ناکام ہو جاتا۔ اب اس نے اطمینان سے فائل کو اٹھا لیا۔ فائل کے اوپر سنہرے الفاظ میں صرف 2 لفظ درج تھے، X2 اور انتہائی اہم۔ انتہائی خفیہ کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ شات وائلی نے تیزی سے فائل ایک طرف رکھی اور پھر باقی فائلیں اٹھا کر واپس الماری میں رکھنی شروع کر دیں۔ صرف X2 کی فائل اور وہ پہلے والی موٹی فائل اس نے باہر رہنے دی۔ پھر اس نے دونوں فائلیں اٹھائیں اور واپس سرنگ کی طرف چل دیا۔ اس کا دل مسرت سے لبریز تھا اور ذہن میں اپنی کامیابی کا تصور۔ وہ X2 کی خفیہ ترین فائل کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فائل بھی لیے جا رہا تھا جس پر یقیناً اس کی حکومت اسے زبردست خراج تحسین ادا کرے گی۔ وہ سرنگ میں رینگتا ہوا واپس بخیر و عافیت کمرے میں پہنچ گیا۔
جہاں موجود افراد دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ شارپ وائلی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا اور وہاں موجود افراد کے دل مسرت سے لبریز ہو گئے۔ ٹائیگر نے بیک مرر میں ایک آدمی کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ دوسرے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے چلتی کار میں سے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ کافی دور لڑکھنیاں کھاتا ہوا چلا گیا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر کار کے چند پرزے اڑ کر اس پر آ گرے۔ نہ جانے چوٹیں کہاں کہاں لگی تھیں کہ اس کا ذہن اچانک تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال میں موجود پایا۔ اس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی تک اس کا اپنا ہی لباس تھا، ابھی شاید اسے ہسپتال کا مخصوص لباس نہیں پہنایا گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوش میں آتے ہی وہ چند لمحوں تک تو خالی الذہن کی کیفیت میں پڑا چھت کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ذہن کی سلیٹ پر ہلکے ہلکے مدھم سے نقوش ابھرنے شروع ہو گئے۔ اس کا شعور بیدار ہو رہا تھا اور پھر اسے گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلا کر دیکھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ شاید سر کی چوٹ کی بنا پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو صحیح پا کر حقیقت میں اسے بے حد خوشی ہوئی۔ ٹائیگر آہستہ سے پلنگ سے نیچے اترا، پلنگ کے نیچے موجود بوٹ پہنے اور پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے اس کی معمولی سی جھری میں سے جھانک کر دیکھا تو باہر دروازے پر ایک سپاہی رائفل پکڑے کھڑا تھا۔ تو میں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ اب اس کا دھیان کمرے میں موجود کھڑکیوں کی طرف گیا۔ کھڑکیاں وہاں موجود ضرور تھیں، مگر ان پر لگی ہوئی موٹی موٹی سلاخیں بھی اس کو صاف نظر آ گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ سپاہی کو کس طرح جل دے کر باہر نکلنا چاہیے۔ وہ پولیس کی پوچھ گچھ سے پہلے ہی ہسپتال سے فرار ہونا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کسی بھی لمحے نرس یا ڈاکٹر اسے چیک کرنے آ سکتا ہے۔ چنانچہ اور کوئی صورت نہ پا کر اس نے براہ راست اقدام کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے دروازے کی ایک طرف کھڑا ہو کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ ہلکا سا کھٹکا ہوا اور اس کی توقع کے عین مطابق رائفل بردار سپاہی نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، اور پھر دوسرے لمحے بیڈ خالی دیکھ کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ دوسرے لمحے دروازے کے پیچھے موجود ٹائیگر کا ہاتھ لہرایا اور ایک زوردار مکہ سپاہی کی کن پٹی پر پڑا۔ ایک ہی مکہ حیرت زدہ اور بے خبر سپاہی کے لیے کافی ثابت ہوا۔ وہ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہونے لگا تو ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ایک ہاتھ سے سنبھال لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی رائفل پکڑ لی۔ اس نے بے ہوش سپاہی کو گھسیٹ کر دروازے کے پیچھے کونے میں ڈال دیا اور دیوار کے ساتھ ہی اس کی رائفل بھی ٹکا دی۔ یہ کام کرتے ہی اس نے دروازے سے جھانکا۔ سامنے نظر آنے والا برآمدہ خالی تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا برآمدہ کراس کرنے لگا۔ برآمدے کے آخری حصے سے مڑ کر وہ ہسپتال کے گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ موڑ مڑتے ہی اس کا ٹکراؤ ایک نرس سے ہوا جو اپنی بھرپور جوانی کے نشے میں لبریز اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ نرس نے بھی ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی، مگر چند قدم چل کر وہ ٹھٹک کر رک گئی، جیسے اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر اس وقت ٹائیگر دروازہ کراس کر چکا تھا۔ ٹائیگر نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی، اس لیے نرس اس کی نظر سے غائب ہوتے ہی کندھے جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا شبہ شاید یقین کی حد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر ٹائیگر نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ آزاد تھا۔ وہ تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد ہسپتال کی عمارت سے دور جانا چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے سپاہی کی بے ہوشی اور اس کے فرار کا راز ظاہر ہو سکتا تھا۔ تقریباً 200 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ شادمان کالونی، اس نے اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جلد ہی ٹیکسی شادمان کالونی کے موڑ پر پہنچ گئی۔ یہیں روک دو، ٹائیگر نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے بریکیں لگا دی۔ ٹائیگر نے گاڑی سے اتر کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کی جیبیں خالی تھیں۔ پولیس نے شاید تمام کاغذات اور بٹوا اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اب ڈرائیور کو رقم دینے کا مسئلہ تھا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس کی نظریں قمیض کے سونے کے کف لنکس پر پڑیں۔ اس نے خاموشی سے ایک کف لنک اتارا اور ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ میں بٹوا گھر بھول گیا ہوں، یہ سونے کا کف لنک رکھ لو، ٹائیگر نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور حیرت سے سونے کے کف لنک کو دیکھنے لگا۔ یہ کف لنک شاید اس کے کرائے سے 100 درجے زیادہ قیمتی تھا۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ یہ رکھ لیں، ڈرائیور نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، یہ تم رکھو، میں نے تمہاری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، میں تمہارا کرایہ دے کر کسی بھی وقت یہ واپس لے لوں گا، یہ میری تمہارے پاس امانت ہے، ٹائیگر نے کہا اور پھر کف لنک اس کے ہاتھ پر رکھ کر لاپرواہی سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیور چند لمحوں تک اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر وہ گاڑی موڑ کر واپس چلا گیا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی وہ بلاک نمبر 2 کی طرف مڑا، بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ کوٹھی کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی کار کھڑی تھی اور 2 آدمی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اندھیرا چونکہ پھیل چکا تھا اس لیے ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ٹائیگر ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اسے معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ مشکوک نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آدمی دیوار پر چڑھا اور اس نے جھک کر اندر سے ایک آدمی کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر دیوار پر کھینچا اور ادھر کھڑے ہوئے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی بے ہوش تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں یہ آدمی DIA کے افراد نہ ہوں اور A3 کو لے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران ابھی تک کوٹھی نہیں پہنچ سکا۔ ٹائیگر نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس کا ذہن ان لوگوں کے تعاقب کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کے مین سینٹر کا پتہ چل جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گیا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا جب وہ ایک اور گلی کے موڑ سے نکلا تو اس سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر کار موجود تھی۔ دوسرے لمحے اسے بھاگ کر کار کے قریب جانا پڑا کیونکہ کار سٹارٹ ہو رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک ہلکی سی چھلانگ لگائی اور پلک جھپکتے ہی وہ کار کے اوپر لگا ہوا جنگلہ پکڑ کر بندر کی طرح جنگلے پر چڑھ گیا۔ کار اب تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کار میں بیٹھے ہوئے افراد نے ٹائیگر کی ایک جھلک سی محسوس کی، مگر انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اسے ٹال دیا۔ ان کے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص آنکھ جھپکنے کی دیر میں چلتی گاڑی پر یوں چڑھ سکتا تھا۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی رہی اور ٹائیگر کار کی چھت پر لگے ہوئے جنگلے پر الٹا لیٹا سوچ رہا تھا کہ اگر کار پر ہجوم اور مصروف سڑک پر پہنچی تو اس کا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے کہ چھت پر اس طرح ایک آدمی کا لیٹا ہونا ایک نئی بات ہوگی اور لوگوں نے شور مچا کر کار والوں کو متوجہ کر دینا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہا اور کار اندھیری سڑکوں پر تیزی سے چلتی ہوئی شہر کے باہر جانے والی ایک سڑک پر دوڑنے لگی۔ کار والے شاید اپنے سفر کے لیے اندھیری سڑکیں جان بوجھ کر منتخب کر رہے تھے۔ شہر سے باہر جانے والی سڑک بھی ایک مضافاتی سڑک تھی، اس لیے اس پر نہ تو سٹریٹ لائٹس ہی فٹ تھیں اور نہ ہی ٹریفک۔ اس لیے ٹائیگر بڑے اطمینان سے چھت پر لیٹا ہوا آئندہ کا پروگرام بنا رہا تھا۔ کافی دور تک جانے کے بعد کار کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ ٹائیگر چونک کر الرٹ ہو گیا۔ کار اب ایک کچی سڑک پر اتر گئی اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی طوفان کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ جنگلے پر ہاتھ پیر ٹکائے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کار والوں کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے۔ پھر اسے تقریباً 200 گز دور اندھیرے میں ایک بہت بڑی عمارت کا ہیولا نظر آنے لگا۔ عمارت قطعی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کار کی رفتار اب کافی آہستہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اچانک اس نے ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب آتے ہی چھلانگ لگا دی۔ کار آگے بڑھ گئی۔ وہ سنبھل کر جھاڑی میں ہی دبک گیا۔ کار چند فٹ دور جا کر رک گئی۔ کار کے دروازے کھلے اور 3 آدمی دروازے کھول کر باہر نکلے۔ انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اور وہ کافی دیر تک بغور ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ شاید انہوں نے ٹائیگر کو گرتے دیکھ لیا تھا یا انہوں نے اس کے گرنے کا دھماکہ سن لیا تھا۔ بہرحال وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر شاید انہوں نے اس کو بھی اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کار میں سوار ہو گئے اور کار آگے بڑھ گئی۔ عمارت کے قریب جا کر کار رکی اور پھر 3 بار ہلکے ہلکے ہارن بجائے۔ عمارت کا گیٹ کھلا اور پھر کار عمارت کے اندر غائب ہو گئی۔ گیٹ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ کار عمارت کے اندر جاتے ہی ٹائیگر جھاڑی سے نکلا اور پھر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ عمارت کسی پرانے قلعے کی معلوم ہوتی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس قلعے کے تہہ خانوں میں انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوگا۔ وہ تیزی سے قلعے کے گرد گھومنے لگا اور پھر اسے اندر جانے کا ایک راستہ نظر آ گیا۔ یہ گندا پانی نکلنے کا ایک کافی بڑا درہ تھا جو امتداد زمانہ کے ہاتھوں خشک پڑا ہوا تھا۔
وہ رینگتا ہوا اس درے کے راستے اندر پہنچ گیا۔ اندر قلعے کی عمارت قطعی سنسان اور تاریک تھی۔ کمپاؤنڈ میں بڑی بڑی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ ان میں رینگتا ہوا اصل عمارت کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ عمارت کا برآمدہ قطعی سنسان اور شکستہ تھا۔ وہ برآمدے میں سے ہوتا ہوا اندر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ کمرے کو اچھی طرح دیکھ بھی نہیں سکا تھا کہ اچانک کمرے کی ایک دیوار اسے کھسکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے ایک اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا۔ دیوار پوری طرح کھسکی تو اب وہاں سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایک نقاب پوش سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کمرے میں آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان اینٹوں کے ڈھیر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اسے شبہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا، ٹائیگر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں اینٹ تھی۔ وہ آدمی اچانک اسے دیکھ کر اضطراری طور پر ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے ٹائیگر کا ہاتھ بلند ہوا اور اینٹ پوری قوت سے اس آدمی کے سینے پر پڑی، اور وہ نقاب پوش ایک ہلکی سی چیخ مارتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ اب وہ نقاب پوش مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے گھسیٹ کر اینٹوں کے ڈھیر کی دوسری طرف ڈال دیا، اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ اس کی وردی اور نقاب اتارا، پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نقاب پوش کی وردی پہن کر اسی کا نقاب منہ پر چڑھا لیا، اور مشین گن سنبھال کر وہ ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے کوئی خیال آیا، اور پھر وہ واپس اس بے ہوش آدمی کی طرف آیا، اور دوسرے لمحے ایک اینٹ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر مار دی، اور اس کے سر کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اب ٹائیگر کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص کسی بھی وقت ہوش میں آ کر اس کے لیے مصیبت نہیں بن سکتا تھا۔ مشین گن سنبھالے وہ واپس سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جب وہ تیسری سیڑھی پر پہنچا تو دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ ٹائیگر سسٹم کو سمجھ گیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر ایک کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک اور نقاب پوش دروازے کے اندر کھڑا تھا۔ کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ نقاب پوش کندھے جھٹک کر دوبارہ پہرا دینے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکلتا ہوا ایک برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں تیز روشنی کا انتظام تھا، شاید انہوں نے اندر اپنا جنریٹر لگایا ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک کمرے کی درزوں سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ وہ اس کمرے کے باہر رک گیا۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹائیگر ایک لمحے کے لیے جھجک کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں تقریباً 6 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک نقاب پوش نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا، کون تھا؟ ٹائیگر آواز پہچان گیا کہ یہ آواز A3 کی ہے جسے وہ بے ہوش کر کے لے گیا تھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ A3 اس کی آواز سن کر ذرا چونکا، مگر شارپ وائلی نے بات کاٹ دی۔ اچھا چھوڑو، ہم جو بات کر رہے تھے وہ بہت اہم ہے۔ شارپ وائلی کے لہجے میں تیزی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ پلان بہترین ہے۔ ہم اس پلان کے ذریعے بڑی آسانی سے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں، A3 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا ہے کہ نمبر A اور 2 علیحدہ کام کریں اور DIA مرکز علیحدہ کام کرے۔ ایک نقاب پوش نے درمیان میں لکما دیا۔ یہ غلط ہے، میں نے آتے ہی ہیڈ کوارٹر سے بات کر لی ہے۔ میرے خیال میں سب سینٹر سے کسی غلط آدمی نے انہیں کال کر کے ایسی بات کی ہوگی، جبکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ A3 شاید تمام ذمہ داری اپنے سر لینے سے گھبرا رہا تھا، اور پھر وہ سب پلان کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ ٹائیگر خاموشی سے مشین گن کا پکڑے ایک طرف کھڑا تھا۔ حال میں دوسرے محافظ بھی موجود تھے اور سب خاموش تھے۔ ان کا پلان سن کر ٹائیگر کے ہوش گم ہو گئے۔ جو پلان وہ بنا رہے تھے وہ واقعی انتہائی خطرناک تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران کو اس پلان کی اطلاع کرنی چاہیے، لیکن اب بغیر کسی وجہ کے وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، ورنہ مشکوک ہو جاتا۔ اس لیے وہ خاموش کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد میٹنگ برخاست ہوئی تو سب ممبران ہال سے باہر نکل آئے، اور ان کے پیچھے ہی محافظ بھی تھے۔ برآمدے میں پہنچتے ہی ٹائیگر خاموشی سے ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ جب باقی لوگ آگے بڑھ کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ستون کی آڑ میں سے نکلا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینوں کی طرف بڑھا۔ زینوں پر موجود محافظ کو اس نے بتلایا کہ چیف نے اسے باہر کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا اور پھر وہ عجلت سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اسی شکستہ کمرے میں پہنچا جہاں پہلے محافظ کی لاش اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ پھرتی سے باہر والے برآمدے میں پہنچا
اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا وہ اسی گندے پانی والے درے کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک عمارت کی وہ سائیڈ روشن ہو گئی، لیکن ٹائیگر اچھل کر ایک ہی جمپ میں درہ کراس کر گیا تھا۔ اب وہ قلعے کے باہر تھا۔ وہ ایک جھاڑی میں دبک گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی دوبارہ غائب ہو گئی۔ شاید محافظ ٹائیگر کو چیک نہ کر سکے تھے۔ روشنی غائب ہوتے ہی ٹائیگر پھرتی سے اپنی جگہ سے کھسکا اور پھر جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جلد ہی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب یہاں سے شہر جانے کے لیے ظاہر ہے اسے پیدل مارچ کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے پہلے عمران سے بات کرنا ضروری سمجھا اور دوسرے لمحے وہ واچ ٹرانسمیٹر پر عمران سے کانٹیکٹ کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور ٹائیگر نے عمران کو پوری رپورٹ دے دی اور اب وہ اطمینان سے سڑک سے کافی دور ہٹ کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2 جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔